فرمایا فعیشک قصیر، اے دنیا تیری زندگی مختصر ہے، اے دنیا تیری زندگی کیا ہے؟ قصیر، مختصر ہے، زیادہ زیادہ 100 سال ہو گئے۔ آج کل میں جو اگر 90 سال 80 سال سے گزر جائے تو ہاں اس کو 80 سال سے گزر گیا، 90 سال سے گزر گیا، تعجب کرتے ہیں۔ اس لیے مولانا نے فرمایا عیشک قصیر، اے دنیا تیری زندگی قلیل ہے، تیری زندگی کم ہے۔ فرمایا عیشک قصیر وخطرک یسیر، اور تیرے اندر جو خطرے ہیں نا وہ خطرے بہت کم ہیں، تمہارے ان خطروں سے نہیں ڈرتا۔ ابن ابی طالب تمہارے ان خطروں سے نہیں ڈرتا، تم مجھے بھوک سے ڈراؤ گے دنیا، قتل کرنے سے ڈراؤ گے دنیا، میرے احبہ مجھ سے چھین کے ڈراؤ گے دنیا، یہ تمام کے تمام امور میرے لیے کیا ہیں؟ کم ہیں۔ فعیشک قصیر، تیری زندگی بہت مختصر ہے، تیری زندگی بہت مختصر ہے۔ فعیشک قصیر وخطرک یسیر وعملک حقیر، اور تیرے لیے جو امید کرتا ہے، تیرے ساتھ جس نے امید لگایا ہوا ہے نا وہ امید بہت حقیر ہے، اس امید کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ بالکل کسی قیمت کی نہیں ہے۔ امید لگا کے بیٹھے یہ کروں گا وہ کروں گا، مکان بناؤں گا، محل بناؤں گا، گاڑی خریدوں گا، یہ کروں گا، پڑھوں گا، مدرس بنوں گا، میں سے کیا بنوں گا۔ میرے بھائی جو کچھ بننا ہے بننا، لیکن آج جو ہے کام کرنے کا وقت ہے۔ آج کیا ہے میرے بھائی میرے بیٹے؟ آج کام کرنے کا وقت ہے، بننا بعد میں ہے، بننا بعد میں ہے۔ خداوند کریم نے مجھے اور آپ کو کہا ہے کام کرنے کو، نتیجہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ اس کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے اور آپ کو کہا انت و کتابک، اے طالب تو اور تیری کتاب، تو اور تیری کتاب، اگر تو آج پڑھے گا تو نتیجہ وہی دے گا۔ آج میں کہوں گا اس لیے پڑھ رہا ہوں، یہ وہ نہیں، میرا کام ہے کتاب کھولنا، کتاب سے پڑھنا اور محنت کرنا، نتیجہ خداوند کریم کا کام ہے۔ خداوند کریم دکاندار کو کہتا ہے اے دکاندار جا کر اپنی دکان کھول، اپنی دکان کھول، گاہک بھیجنا میرا کام ہے، گاہک بھیجنا میرا کام ہے۔ یہ نہیں کہ تو گھر میں بیٹھا رہو، نہیں آج یہ ہے، آج بارش ہو رہی ہے، آج سخت گرمی ہے، یعنی خریدنے والے نہیں آئیں گے، گاہک نہیں آئیں گے، نہیں آج بیٹھا رہتا ہوں، نہیں ایسا نہیں ہے میرے بیٹے میرے بھائی۔ کیا دکاندار کے لیے حکم ہے؟ جا کر دکان کھول، گاہک بھیجنا میرا کام ہے۔ خداوند کریم کسان سے کہتا ہے کسان جا کر اپنی زمین پہ کیا کر، دانا بو، کاشت کر، محنت کر، اس دانے کو اگانا میرا کام ہے۔ دانا تو نہیں اگا سکتا، دانا تو نہیں اگا سکتا، دانا کون اگاتا ہے؟ میں اگاتا ہوں، میں اگاتا ہوں۔ میں یہاں بیٹھ کر امیدیں لگائے رہوں، یہ کروں گا وہ کروں گا، نہیں میرے بھائی میرے بیٹے، نہیں، صرف امیدیں کافی نہیں ہیں، ان امیدوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ تھوڑی سی محنت بھی کرنی ہے۔ اگر محنت کرو گے تو کامیابی تمہارے پاؤں چومے گی، اگر محنت نہیں کرو گے تو ناکام رہو گے، در بدر پھرو گے۔ یہ جو خداوند کریم نے سہولات تجھے عطا کی ہیں یہ تمام کے تمام رائگاں چلی جائیں گی۔ مولانا نے فرمایا وعیشک قصیر وخطرک یسیر وعملک حقیر۔ پھر فرما رہے ہیں پھر مولا کائنات کی ٹھنڈی سانس نکلتی ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ علی ابن ابی طالب فرما رہے ہیں۔ کون علی ابن ابی طالب؟ وہ جس کی ایک ضربت کے لیے خدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے کیا فرمایا تھا؟ ضربت علی من یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ وہ فرما رہا ہے ایک ضربت، کتنی عبادتیں ہیں، کتنی ضربتیں ہیں، ایک ضربت خندق کے دن جو مولا کی ایک ضربت جو ہے جن و انس کی عبادتوں سے افضل ہے۔ وہ فرما رہے ہیں من قلت ذات
سلام علیک ابا الحسن امیر المومنین۔ مولا فرمائے اپنی ریش مبارک کو پکڑا ہوا ہے، ریش مبارک کو پکڑ کہتے ہیں من قلت الذات۔ وہ فرما رہے ہیں جن کی رسول خدا نہیں بولتے، ان ہوا الا وحی یوحا وما ینطق عن الہوا کا مصداق بول رہا ہے کیا؟ ضربت علی من یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ وہ فرما رہے من قلت الذات، اے کاش، اے افسوس، ذات راہ کتنا کم ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ علی ابن ابی طالب کہہ رہے ہیں۔ فرمائے واہ من قلت الذات۔ آگے فرمائے وطول الطریق، راستہ کتنا لمبا ہے، ارے کہاں کہاں جانا ہے۔ مریں گے، مرنے کے بعد برزخ میں، برزخ میں کتنا رہنا نہیں معلوم، برزخ میں کتنا رہنا نہیں معلوم۔ جب برزخ کے بعد سور پھونکا جائے گا، سور پھونکنے کے بعد پہلا سور، دو سور ہوں گے۔ پہلا سور کے بعد تمام مخلوقات جتنے تمام مر جائے گی، جتنی مخلوق ہے تمام کیا ہو جائے گی؟ مر جائے گی۔ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، نہیں معلوم پہلے سور اور دوسرے سور کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، کتنا وقت نہیں ہے، پتہ نہیں۔ اب اتنے عرصے کہاں رہنا ہے؟ برزخ میں مریں گے، مرنے کے بعد لے کر قیامت تک برزخ میں رہنا ہے۔ وہ برزخ میں کیا کیا ہوگا وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے، کبھی انشاءاللہ تفصیل بیان کریں گے اگر موقع ملا تو۔ فرمایا وطول الطریق، راستہ بہت لمبا ہے، وبعد السفر، اور سفر بھی بہت لمبا ہے۔ اور فرمایا وعظیم المورد، جہاں جانا ہے وہ بہت عظیم ہے، جس کے پاس جانا ہے وہ بہت زیادہ عظیم ہے۔ وہ علی ابن ابی طالب سر فرما رہا ہے، تو پھر میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا، میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ عرض کیا کہ خوف ممدوح، وہ خوف جس کی تعریف کی گئی ہے، جس میں ہر نبی، ہر امام، ہر ولی، ہر متقی، ہر پرہیزگار اس مورد سے ڈرتا ہے۔ خداوند کریم کے خوف سے ایک نکلا ہوا آنسو وہ آتش جہنم کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ آتش جہنم ایسا ہے کہ اس کی تپش سے اگر اس کا ایک انگارہ دنیا میں لایا جائے تو اس کی تپش سے یہ تمام کے تمام پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ آسمان پر کیا فضا پر اڑنے والے فرشتے اس کی تپش کی وجہ سے مر جائیں گے۔ وہ آتش جہنم پانی سے اور کسی چیز سے ٹھنڈا نہیں ہوگا، لیکن مومن کی آنکھ سے جو آنسو نکلتا ہے خوف خدا سے، وہ آتش جہنم کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ روایات مسلم پڑھ رہا تھا کہ وہ جوان، جو ایک جوان توبہ کرتا ہے، ایک جوان توبہ کرتا ہے، کہتے ہیں 40 دن تک، جب وہ جوان توبہ کرتا ہے 40 دن تک پوری دنیا سے مغرب و مشرق، شمال و جنوب میں جتنے بھی گناہگار جہنم میں ہیں 40 دن کے لیے ان کو جہنم سے آزاد کرا جا رہا ہے۔ ایک جوان جو توبہ کرتا ہے اپنی جوانی میں، صدق دل سے توبہ کرتا ہے، توبہ نصوح کرتا ہے، تو وہ اس کے توبہ کی وجہ سے شرق و غرب میں پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ معذب ہیں، عذاب ہو رہا ان کو، ان سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھایا جا رہا ہے۔ خداوند کریم ہم سب کو توفیق دے صدق دل سے توبہ کرنے کی۔